استاد محسن کراتی حافظ اللہ اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ضرورت امامت کے موضوع پر ایک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت سے استدلال کرتے ہیں. اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ ہے جو امامت کی عظمت، امامت کی ضرورت اور امامت کا نقش و کردار اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اس کا ایک جملہ یہ ہے، یہ بہت مہم جملہ ہے، اور اس کا خصوصاً آخری جو تعبیر ہے اس کے اوپر استاد محسن کراتی نے جو تفصیل بیان کی وہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو. ان الامامت زمام الدین، امامت جو ہے وہ دین کی لگام ہے، یعنی دین کو کنٹرول کرنے کے لیے، دین کے نظام کو سنبھالنے کے لیے. والنظام المسلمین، اور مسلمانوں کا نظام ہے. توجہ کریں، شیعہ کا نظام نہیں ہے امامت، نظام المسلمین. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ان الامامت نظام المسلمین، مسلمانوں کا نظام ہے. تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے وہ امامت کا رکھا ہے. اصل الاسلام النامی، اور یہ جو امامت ہے یہ بنیاد ہے اسلام نامی کے لیے، یعنی وہ اسلام جو معاشرے میں رشد پائے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رشد، دیکھیں توجہ کریں، امامت کیوں ضروری ہے؟ سب سے مہم نقطہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ جو بیان ہوا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ جب وقت گزرتا جا رہا ہے، آج روز بروز ہم آگے بڑھ رہے ہیں، روز نئے معاملات ہیں، نئی چیزیں ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. مذہب اور دین کس طرح لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اور پورے سسٹم کو لے کے چل سکتا ہے. یہ اس کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر چاہیے. یہ نامی اصل اسلام نامی، یعنی وہ اسلام جو معاشرے میں رشد کرے، بڑھے، نمو کرے، معاشرے کی ضروریات کو پوری کرے، وہ بغیر امامت کے ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے قرآن کی ہر معاشرے کو تفسیر چاہیے. خود قرآن کی تفسیر ہوگی تو معاشرے کو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ جو معاشرے کی فردی اور اجتماعی، ہر معاشرے کی فردی اور اجتماعی ضروریات ہیں وہ قرآن کریم ان کا نظام لیے ہوئے ہے، لیکن اس وقت جب قرآن کی تفسیر ہو، اور تفسیر کے لیے ایسے رہبر کی ضرورت ہے کہ جو سارے معاملات کو سمجھتا ہو، پورے دین کے نظام کو سمجھتا ہو اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کرے. یہ بہت مہم ہے. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا اسلام بدون امام نمو و رشد نہ دارت. اسلام بغیر امام کے نمو و رشد نہیں کرتا. اس کو جب تک تفسیر، آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں نا، آپ دیکھیں یہی قرآن کریم، یہی غیبت کبریٰ کی ہم امام معصوم کے علاوہ ہم مثال دیکھتے ہیں، یہی قرآن کریم ایران میں تھا یا نہیں تھا؟ ہر مسجد میں تھا، ٹھیک ہے. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے اسی قرآن کو معاشرے میں جب آ کے تفسیر کیا، بیان کیا، تو پتہ چلا کہ اسلام اب رشد کر رہا ہے، نمو کر رہا ہے. اسلام تو ہر طاقت سے ٹکرا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہترین نظام موجود ہے، تو کیوں نہیں ہم اس نظام کو پیش کر پا رہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سب سے بہترین کتاب ہے، سب سے بہترین نظام ہے، سب سے بہترین جو ہیں وہ ہمارے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پاس عبادتیں سب سے بڑھ کے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم دنیا میں سب سے نیچے پست اور گئی گزری قوم ہے مسلمان. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے لیڈرز نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو آ کے قرآن کریم کی تفسیر کریں اور اسلام کو نمو دیں، رشد دیں، جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معاشرے میں کیا، اور اس کا اثر پھر پوری دنیا میں جا رہا ہے. کیونکہ امام کو یہ ایک خطے کی شخصیت نہیں ہے، امام نے پوری دنیا میں اسلام کو دوبارہ اس دور حاضر میں زندہ کیا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. اس وجہ سے صرف دین اسلام کو زندہ نہیں کیا بلکہ تمام ادیان کو زندہ کیا. اور اس کی گواہی خود مسیح علماء نے دی، یہودی علماء نے دی کہ خمینی نے اس دین کو، معاشرے کے اندر جو دین کو مارا جا رہا تھا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو آ کے معاشرے میں زندہ کیا. کیونکہ ماڈرن دنیا کہہ رہی تھی دین کی ضرورت نہیں ہے. اصل اسلام نامی، امام رضا علیہ السلام با تعبیر بے اسلام نامی بے مامی فہمانت کے اسلام بدون امام نمو و رشد نہ دارت. امام رضا علیہ السلام ہمیں اسلام نامی
کی تعبیر سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ اسلام بغیر امام کے نمو و رشد نہیں کرتا، قابل زوال ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اور راستی ہم کے چنینست، اور واقعاً استاد محسن کراتی فرماتے ہیں واقعاً ایسا ہی ہے، ہم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اگر رہبر نہ ہو معاشرے کے اندر، الہی رہبر معاشرے کے اندر نہ ہو، امام معصوم یا امام معصوم کا نمائندہ اگر معاشرے کے اندر نہ ہو، اسلام رشد نہیں کرتا۔ زیرہ در ہر روز و ماہ و سال جامع انسانی با حوادثی برخورد می کند، کیونکہ انسانی معاشرے کے تو ہر روز ضروریات ہیں، اس کی ہر روز نئی مشکلات ہیں، اس کو ہر روز پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے، کہ اگر حکم الہی و دستور خدا با الہام از وحی و رہبری حق در کار نباشد، کہ اگر حق الہی رہبر کہ جو اللہ تعالیٰ سے متصل ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، چاہے نبی کی شکل میں ہے، نبی کے خاص احکام ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ نبوت ہے، وہاں پہ شریعت ہے، وہاں پہ وہ سارا سسٹم ایک ہے۔ پھر امامت جب آتی ہے وہاں پہ شریعت تو نہیں ہے لیکن علم الہی ہے، شریعت نہیں ہے لیکن علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وجہ سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ علم پیغمبر کے، یعنی رسول اللہ شہر علم ہے، اور ان کا دروازہ کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام۔ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ علم تھا، اس وجہ سے معاشرے کو رشد دیا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس طرح سارے ائمہ کے پاس، اور اب ائمہ کی نیابت میں ائمہ کا علم فقہاء کے پاس ہے، وہ جو فقہاء صالح ہیں وہ بھی واقعی معاشرے کے لیے باعث رشد بنتے ہیں، جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا رہبر معاشرے میں نہ ہو، امام نہ ہو، معاشرے میں آرام نہیں آتا، سکون نہیں آتا، معاشرہ اضطراب کا شکار ہوتا ہے، اور جب تک اسلامی نظام صحیح صورت میں معاشرے میں نہ آئے، حرج مرج ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ کو یہ کہے کہ یورپ میں تو ایک سکون ہے، ایک ظاہری، تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، انہوں نے اپنی مادی ضروریات پوری کی ہیں لیکن معنوی ضروریات ان کی پوری نہیں ہو رہی، اس وجہ سے وہ بھی اضطراب کا شکار۔ جس طرح ہم اضطراب کا شکار ہیں، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ نام کا دین ہے لیکن ہم ٹیکنالوجی اور مادی ترقی میں آگے نہیں بڑھ سکے، اس وجہ سے آج ہم فقر کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہیں، فقر نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، اضطراب میں لایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس معاشرے کے اندر فقر تو نہیں ہے لیکن روحانی سکون نہیں ہے، تو دونوں معاشرے پریشان ہیں، پوری دنیا پریشان ہے۔ جب تک اسلام معاشروں کے اندر نہیں آئے گا جو روحانی اور مادی ضروریات پوری کرتا ہے، اور صحیح اسلام جب تک معاشرے میں نہیں آئے گا، اصلی اسلام ناب، اس وقت تک معاشرے بدلنے والے نہیں ہیں، اور وہ اس صورت میں ہوگا جب الہی رہبروں کی رہبریت معاشرے کے اندر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آخر میں انہوں نے ایک اور مثال دی، فرماتے ہیں کہ آپ یہ دنیا ایسے سمجھ لیں کہ یہ دنیا ایک استخر ہے، استخر کہتے ہیں سوئمنگ پول، ایک بڑا سوئمنگ پول ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر کسی نے جہاں پہ ارادہ کیا ہوا ہے میں نے تیرنا ہے، تو اب ڈوبنے کے بھی خطرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو انسان کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے؟ ہاں، اللہ کا نظام، اللہ کا نظام انسانوں کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کیا مثالیں دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل البیت مثل سفینہ ہیں، سفینہ کی طرح، کشتی کی طرح، کشتی نجات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت کئی روایات میں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نقل ہوا ہے۔ یہ ایک تشبیہ ہے کہ دنیا واقعاً ایسے ہی ہے، ایک تلاطم والا سمندر آپ سمجھ لیں، جہاں پہ ہر وقت عقیدے، نظریات، ابھی یہ میڈیا کھولیں ہزاروں نظریات آ جائیں گے، کون سا نظریہ درست ہے؟ یہاں پہ آپ اس تلاطم، اس دریا میں جہاں پہ طغیان ہی طغیان ہے، اس سمندر میں جہاں پہ طغیان ہی طغیان ہے، ہر وقت طوفان آ رہے ہیں، عقیدوں کے طوفان، نظریات کے طوفان، کوئی صحابہ کے نام پہ سب کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی نام پہ سب کو کافر کہہ رہا ہے۔ یہ اتنے طوفان جو مچے ہوئے ہیں، اس میں صرف اور صرف انسان اس وقت نجات پا سکتا ہے کہ جب امامت سے جڑے، اللہ تعالیٰ کے نظام سے جڑے، ورنہ